ہم آزاد ہیں یہ ایک بیانیہ نہیں، یہ ایک سوال ہے، نہ صرف ملک پاکستان میں بسنے والے مسیحیوں سے بلکہ ملک پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں سے، مذہبی اور سیاسی لیڈران بھی شامل ہیں۔ 14 اگست 1947 کو ہمیں ایک آزاد ملک کا نام دیا گیا۔ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ یونانیوں نے آزادی کی بہت گہری تعریف بیان کی ہے۔ ایسا ملک جہاں ظلم کا رواج نہ ہو، ایسے لوگ جو کسی کے غلام نہ ہو، ایسی روح، ایسی شخصیت جو خواہشات کے تابع نہ ہو۔ کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ انگریزوں کے چلے جانے سے اگر آزادی ملتی، ان کے چلے جانے سے اگر ہم آزاد ہوتے، تو آج ہم ان کے ملکوں میں ان کے درمیان جا کر آزادی محسوس نہ کرتے۔ آج ہم لوگ ان کے ملک میں جا کر سکھ کا سانس لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ لوگ جائز ناجائز طریقوں سے گھر جائیداد بیچ کر، اپنوں کو چھوڑ کر، اپنے مجبور ہو کر اپنے خاندان کی کفالت کے لیے پردیس میں چلے جاتے ہیں تاکہ اپنے گھر کے انتظام کو چلا سکے، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ یہ ملک پاکستان میں بسنے والے ہر شہری کا حال ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس ملک میں آزاد نہیں سمجھتا، اس لیے کیونکہ یہاں پر آزادی کا معنی فرق ہے۔ یہاں پر مجبوریاں ہیں، بے بسی ہے، تنگ دستی ہے، غربت ہے، بیماری ہے، مشکلات ہیں، لوگ تنگ آ چکے ہیں، آزادی نہیں ہے۔ اور رہا سوال مسیحیوں کا، تو کیسی آزادی، کس سے آزادی، کس کو آزادی، کیوں کر آزادی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ مسیحیوں پر 295C کی تلوار لٹکتی ہے۔ ہم حکومت سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ اس قانون کو ختم کیا جائے، لیکن اتنا ضرور چاہتے ہیں کہ فیصلہ قانون کے مطابق، تفتیش و تحقیق کے مطابق کیا جائے، کیونکہ مسیحی لوگ کسی کی دل آزاری کر کے خوشی محسوس نہیں کرتے۔ نہ ان کی تعلیم میں، نہ ان کی تربیت میں ایسی باتیں دی گئی ہیں۔ چند لوگ اپنے مفادات کی خاطر، دوسروں کو نیچا دکھانے کی خاطر، ذاتی مفادات کی خاطر، اپنے حسد کی خاطر، حسد کا اندر پال لینا، بدلے کا لینا، اس کو اس رنگ میں ڈھال کر لوگوں پر اور ظلم و بربریت کا انتہا کر دیتے ہیں، بستیوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ حکومت سے التماس کرتے ہیں کہ اس قانون کو اس طرح سے لاگو کیا جائے کہ ملک پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ ملک پاکستان کے شہری ہیں۔ ہم کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے۔ ملک پاکستان میں بسنے والے ہر شہری سے التماس ہے کہ آئیں، ملک کی سلامتی و بقا کے لیے دعا کریں، نفرت کا بیج اندر سے نکال کر محبت کو پروان چڑھائیں، اور دنیا میں ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دیں کہ دنیا ملک پاکستان کے لوگوں کو مثال کے طور پر رکھے، اور پاکستان ہمیشہ اس دنیا میں قائم رہے۔ ہم ملک پاکستان کے وفادار شہری بن کر اس کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہیں۔